خود تیار ہونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کامدار سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ افرا نے اسے بتایا تھا کہ ریڈ کلر درید کو بہت پسند ہے، اسی لیے اس نے ریڈ ڈریس پہنا تھا، میچنگ جویلری، سینڈل اور پشت پہ کھلے بال چھوڑ دیے۔ وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے حجاب نہیں لیا تھا۔ شامیر کو اس نے بلو کلر کا ریڈی میڈ ڈریس پہنایا تھا۔ وہ اب تیار سی بیٹھی درید کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد نادیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ نور بیٹا، درید باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ نادیہ بیگم نے اس کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا۔ ماما وہ گھر نہیں آئیں گے؟ ساوی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس کا کہنا ہے کہ ایسے لیٹ ہو جائے گا، آج شاید تم لوگ باہر ہی رہو۔ درید نے کہا ہے کہ آج تم لوگ گھر نہیں آؤ گے، شاید اس کے کسی دوست کی طرف جانا ہے۔ نادیہ بیگم کی بات پہ وہ حیران ہوئی۔ انہوں نے ایسا تو کچھ نہیں بتایا مجھے، وہ الجھی، یا یاد یا بھول گیا ہوگا، اب جلدی سے جاؤ، شاباش۔ نادیہ بیگم اسے لیے باہر آ گئی، پھر ان سے ملتے ساوی شامیر کو اٹھائے باہر آئی، جہاں درید بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ درید نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، اپنے فیورٹ کلر میں اسے دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کہیں ساوی پھر اس سے جدا ہوگی تو؟ ذہن میں کئی سوچیں آئیں، مگر وہ ان سب کو جھٹکتا اپنی بیوی اور بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ساوی کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی میں خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل واپس گھر جانے کو کر رہا ہے۔ بالآخر خاموشی کو درید کی شرارتی آواز نے توڑا، جو اب اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ سامنے دیکھے، دھیان سے گاڑی چلائیے نا، ساوی پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ ڈونٹ وری، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ میری دنیا ہے، دھیان سے ہی چلاؤں گا۔ درید نے اس کا ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ دیر کی چپ کے بعد ساوی نے پوچھا۔ پہلے ہم ڈنر کریں گے، پھر ایک اور جگہ جائیں گے، درید نے جواب دیا۔ کہاں؟ ساوی نے پوچھا۔ ڈنر کے بعد خود چل کر دیکھ لینا۔ درید نے اسے ٹالا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے درید نے گاڑی روکی، شامیر کو اٹھائے۔ درید نے ساوی کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اسے لے کر وہ ایک فیملی کیبن میں پہنچا جو اس نے پہلے سے بک کروایا ہوا تھا۔ درید نے ویٹر کو بلا کر ڈنر کا آرڈر دیا۔ اس نے ساری ڈشز ساوی کی پسند سے منگوائی تھی۔ شامیر کو درید نے تھاما ہوا تھا، جو ٹکر ٹکر کیبن کے اندر جلتی چھوٹی چھوٹی بتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران وہ ساوی کے تاثرات بھی دیکھتا رہا، جو رغبت سے کھا رہی تھی، یعنی اس کا لاشعور اپنی پسند کو پہچانتا تھا۔ ساوی اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی، جس سے زیادہ باتیں شامیر کی تھی، جو سارا دن اسے خود میں الجھائے رکھتا تھا۔ ڈنر کے بعد درید بل پے کرتا اٹھا اور ساوی کو ساتھ لیے واپس گاڑی میں آیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ساوی بور ہو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس سے باتیں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے میوزک آن کر دیا اور راحت فتح علی خان کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا کہ ہم دونوں۔ اس نے ایک پل کے لیے درید کی جانب دیکھا تھا اور اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے درید نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ ساوی کے آنسوں سے ایک آنسو گرا تھا، جسے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ ساوی نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے ٹیپ بند کر دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی، مگر اس کا دل بڑھ رہا تھا۔ درید، مجھے رونا آ رہا ہے، اس نے درید کی طرف دیکھتے معصومیت سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا میری چڑیا کو؟ چڑیا کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک بات پوچھوں؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے پوچھا۔ پوچھو، لیکن پہلے رونا بند کرو۔ ساوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ اگر کبھی مجھے میری پچھلی زندگی یاد نہیں آئی، آپ کے ساتھ بیتا وقت یاد نہیں آیا، مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی، تو کیا آپ پھر بھی مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ درید نے یکدم گاڑی کو بریک لگایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دوں گا کہ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کوئی سانسوں کے بغیر جی سکتا ہے، کوئی دل کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ تم میری سانسیں ہو، خود کو بھول سکتا ہوں، تمہیں نہیں۔ تم میرے لیے بہت ضروری ہو، سمجھی؟ آئندہ ایسی کوئی سوچ اپنے ذہن میں مت لانا۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر تھوڑا سا یقین کر لو۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں پہ لگاتا، اس کے ماتھے پہ پیار کرتا، وہ بوجھل سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور ساوی کے دل سے یہ ہچھا ہر خوف مٹتا جا رہا تھا۔
پونم آنکھوں سے مسکرا دی تو درید بھی ساوی کو مسکراتا دیکھ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شامیر ساوی کی گود میں سو رہا تھا۔ نادیہ بیگم، افرا اور شایان ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ بوا ان کو سرو کر رہی تھی۔ بوا آپ بھی جا کر کھانا کھا لیں، یہ کام بعد میں کر لیجیے گا، نادیہ بیگم نے بوا کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، بوا مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ گڑیا کہاں ہے ماما، اسے ڈنر نہیں کرنا، شایان نے ساوی کی غیر موجودگی محسوس کرتے کہا۔ ساوی نہیں ہے یہ تو نظر آ گیا، مگر ساوی کا شوہر بھی نہیں ہے یہ نظر نہیں آیا، نادیہ بیگم نے حفیظ سے کہا۔ اس نے کام تو بہت اچھا کیا ہے جو وہ مجھے نظر آئے، شایان نے طنزیہ کہا۔ وہ شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، مداوا بھی کر رہا ہے، ساوی کو اتنا خوش رکھتا ہے وہ۔ آپ سب ٹھیک ہے ساوی کی زندگی میں؟ نادیہ بیگم نے درید کی سمائی پیش کی۔ ساوی کے ساتھ اس نے غلط کیا تو اس کا مداوا وہ کر رہا ہے، ساوی خوش ہے، سب خوش ہیں، مگر میرے بابا وہ کہاں ہیں؟ درید نے جو کیا وہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائے، اس لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا کیا ماما، اگر وہ سب نہ کرتا تو آج بابا بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ شایان کے لہجے میں اذیت تھی۔ شایان کی باتوں پر نادیہ بیگم اور افرا کی آنکھیں نم ہوگی۔ جانتی ہوں مگر سب کی موت کا وقت متعین ہوتا ہے، تمہارے بابا کی موت بھی ایسے ہی لکھی تھی، بس وجہ درید بن گیا، مگر وہ بھی تو ایسا نہیں چاہتا تھا، نادیہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ مگر ماما، شایان نے کہنا چاہا کہ افرا اس کی بات کاٹ گئی۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں شایان، نہ درید بھائی کو بھی دکھ ہے، انہوں نے بھی بہت تکلیف برداشت کی ہے، سب نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دی، افرا نے اس کی طرف دیکھتے امید سے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جائے گا تو اسے معافی کا پروانہ دے دوں گا میں، افرا نے اس کی طرف دیکھتے امید سے کہا۔ ٹھیک ہے، آج آئے گا تو اسے معافی کا پروانہ دے دوں گا میں، شایان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میرا اچھا بیٹا، نادیہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو افرا آسودگی سے مسکرا دی۔ فائنلی سب ٹھیک ہونے والا تھا، چلو جو ہے نکال دو ورنہ بیجا اڑا دوں گا، پہلے والا لڑکا پسٹل کو درید پر تانتا ہوا بولا۔ کیا چاہیے، درید نے سکون سے پوچھا۔ پہلے چل گاڑی کے پاس چل، اب کی بار دوسرا لڑکا بولا۔ تمہیں جو چاہیے یہیں سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیوں وہاں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، پہلا لڑکا تمسخر سے بولا۔ ساوی جو درید کو جاتا دیکھ رہی تھی، اسے نیچے گرتے دیکھ وہ پھر اس لڑکے کے ہاتھ سے پسٹل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ درید نے اسے گاڑی سے نکلنے سے منع کیا تھا، مگر دل کا کیا کرتی، اس نے شامیر کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود باہر نکل آئی۔ درید پاس پہنچتے ہی ساوی نے پکارا۔ درید اس کی آواز سنتا جھٹ سے اس کی طرف مڑتا اسے اپنے پیچھے چھپا گیا۔ اوہ، تو یہ تھا وہ خزانہ جو گاڑی میں چھپا رکھا تھا، چل اب ہمیں صرف یہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ دونوں لڑکے جو حباست سے ساوی کو دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک انہیں بولا۔ درید صرف ساوی کی وجہ سے چپ تھا جو گاڑی میں شامیر کے ساتھ تھی، ورنہ وہ لڑکے اس کے ایک ہاتھ کی مار تھے۔ اس لڑکی کی بات سن کر اس کا خون ایک دم کھول اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی ورنہ زبان کھینچ لوں گا، وہ بڑکا تھا۔ بکواس نہیں کر رہے، چل شاباش، اسے ہمارے حوالے کر اور نکلتا بن، ان میں سے ایک ساوی کے قریب آتا ہوا بولا۔ درید نے برداشت نہ ہوا اور اس نے رکھ کے ایک مکہ قریب آنے والے لڑکے کے منہ پہ دے مارا۔ ساوی خوف سے کانپ رہی تھی، وہ دو تھے اور ان کے پاس پسٹل بھی تھا، اور درید اکیلا اگر کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ وہ لڑکا درید سے گتم گتا ہوا تھا، جبکہ دوسرے لڑکے نے ساوی کا بازو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے اس کی قمیض کا بازو ایک طرف سے پھٹ گیا، بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ درید اس کی چیخ سنتے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس لڑکے کو چھوڑتا دوسرے پل منہ روح پڑا۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ درید نے ٹانگ مار کے اسے نیچے گرایا جس سے پسٹل دور جا گری۔ لاتو گھونسوں سے اس لڑکی کی تواضع کرتا درید بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ساوی ہوش سے پیلی پڑ چکی تھی۔ کوئی منظر تھا جو اس کے دماغ پر کچوکے لگا رہا تھا، کوئی اس کی طرف لڑکھڑاتا ہوا بڑھ رہا تھا، وہ اس کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ وجود اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ لاشعور میں چلتی دھندلی سی فلم اس کے اعصابوں پر کالی ضرب لگا رہی تھی۔ ایک دم اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ چکرا کے زمین پر گر پڑی تھی۔ درید جو دوسرے لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے چھوڑتا ساوی کی طرف بھاگا۔
وہ لڑکے مار کھانے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جبکہ اس کا پسٹل بھی وہاں پڑا رہ گیا تھا۔ دورید نے ساوی کو بازو میں بڑھا تھا اور اسے جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اسے سیٹ بیلٹ باندھی تھی۔ شامر کی تلاش میں پچھلی سیٹ پر نظر دوڑائی تو وہ سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے شامر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا تھا، پھر ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس وقت اسے صرف ساوی کی فکر تھی، کوئی اور سوچ اس کے ذہن تک رسائی حاصل نہ کر پا رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ شامر کو لیتا جلدی سے اندر بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پہ اسے لٹا کے اس کے اطراف میں تکیے رکھے تھے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ پھر واپس بھاگتا ہوا گاڑی تک آیا اور ساوی کو باہوں میں اٹھائے وہ ایک بار پھر تیزی سے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں جا کے اس نے بیڈ کے ایک طرف ساوی کو لٹایا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر شامر تھا۔ وہ ایک نظر شامر کو دیکھتا ساوی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں بے ہوشی میں بھی خوف کے تاثرات تھے اور ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ دورید جانتا تھا کہ وہ کس یاد کو یاد کر کے اتنا ڈری ہے۔ اب اسے ساوی کی فکر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے سٹریس سے دور رکھنا ہے۔ وہ اٹھا اور جگ سے پانی کا گلاس بڑھا اور ہلکے پھلکے چھینٹے اس کے منہ پہ مارنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑاتی ہوش میں آئی تھی۔ دورید نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی اور وہ دنگ سا رہ گیا۔ نہیں پلیز دورید، پلیز نہیں کریں میرے ساتھ ایسا، جانے دیں مجھے، معاف نہیں کروں گی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور دورید کی جان نکل رہی تھی۔ ساوی میری جان آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ دورید نے اس کا چہرہ تپتپایا۔ اس کا لمس چہرے پر محسوس کرتے ساوی نے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے دورید کو دیکھا اور پھر اپنے کپڑوں کو اور ایک دم آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگی۔ دورید دنگ سا رہ گیا تو کسی بہت بری ری ایکشن کی امید کر رہا تھا۔ وہ دورید، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا آپ نے شراب پی کر میرے ساتھ عزت کھیلنے کی کوشش، وہ اٹک اٹک کر کہتی رکی اور دورید کو حیرت میں ڈال گئی۔ مگر ایسا کچھ نہیں، صرف خواب تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھیں آپ بھی میرے پاس ہیں اور آپ نے شراب بھی نہیں پی۔ وہ سسکیاں بڑھتی ہکلا کر بولتی دورید کے سینے سے لگی اور دورید میں اتنا غصہ بھی نہ تھا کہ وہ اس کی گردن اپنے باہوں کا حصار بھی باندھ سکے، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بھی باندھ سکے۔ وہ صرف خواب تھا اور کچھ نہیں۔ میرے دورید میرے ساتھ ایسا کر نہیں سکتے، مگر دورید مجھے ایسا ہاتھ کیوں آیا؟ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی اسے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کیا جواب دیتا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساوی کو کیسے بتائے؟ پھر اس کے بیٹے نے اس کی یہ مشکل حل کر دی۔ شامر اٹھ چکا تھا اور اب گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ ساوی دورید کے سینے سے الگ ہوتی حیرت سے اسے روتے ہوئے بچے کو دیکھنے لگی، جس پر ابھی تک اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ دورید اٹھ کھڑا ہوا اور شامر کو اٹھا کے دوبارہ ساوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، دورید نے شامر کو اس کی طرف بڑھایا۔ ساوی نے شامر کا چہرہ دیکھا اور پھر دورید کو۔ یہ تو بالکل آپ جیسا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں، بلکہ یہ تو ہم دونوں جیسا ہے۔ دورید شامر کو حیرت سے دیکھتی بول رہی تھی، جو روئے جا رہا تھا، اسے فیڈ کرواؤ، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ دورید کی بات سن کر وہ حیرانی سے اچھل پڑی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ وہ شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ نظریں چراتے ہوئے بولی، تم ہی اس کی ماں ہو میری چڑیا، اسے فیڈ کرواؤ، میں ابھی آتا ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ ساوی حیران پریشان سی اسے گود میں لینے لگی۔ اس کی گود میں آتے ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ ساوی کو ایک عجیب سی ممتا محسوس ہوئی۔ وہ سب کچھ بلائے پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ 10 منٹ بعد دورید کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا، جو وہ ساوی کی پریشانی میں گاڑی میں ہی بھول گیا تھا۔ شامر فیڈ کرتے ہی دوبارہ سو گیا تھا۔ دورید ساوی کے پاس بیٹھا اور اپنا فون کھولتا ساوی کے سامنے کرنے لگا۔ ساوی نے الجھن سے اس فون پکڑا اور فون کے اندر موجود تصویریں دیکھنے لگی، جو ساوی کے گھر واپس آنے کے بعد کی تھی، جن میں وہ زیادہ تو شامر کے ساتھ تھی، کچھ دورید، شامر اور ساوی کی تھی۔ کچھ تصویریں تب کی تھی جب ساوی گھر واپس آئی تھی اور دورید کے ساتھ۔ سب تصویروں کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ اسے سب یاد آتا گیا۔ دورید کا گناہ، اس کی پریگننسی اور بچپن کی نکاح کا پتہ چلنا، اس کا گھر چھوڑ کے جانا، NGO میں رہنا، پھر ہسپتال میں بابا کے بارے میں پتہ چلنا، یادداشت جانا، دورید کے ساتھ گھر آنا اور پھر دورید کے ساتھ نئی ازدواجی زندگی شروع کرنا، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتا بیڈ پر گرا تھا
اور خود وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ساوی وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ چیخی، دور رہیں مجھ سے، قریب مت آئیے گا، میرا باپ چھین لیا مجھ سے، میری خوشیاں برباد کر دی، چلے جائیے یہاں سے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔